السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کلائنٹ آ کے جب کیس بن جاتا ہے کسی پر، جیسا کہ ایک کلائنٹ آیا آ کے فوراً کہنے لگا انور بھائی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ لکھ کر دینا ہے کورٹ میں، پلیز یہاں سے وہ نکالے یہ نکالے. کیوں؟ جا کے وہ دبئی میں کیس کر رہی ہے. وائف طلاق یافتہ، رشتہ ختم دونوں کے بیچ 2016 سے ابھی 2026 چل رہا، 10 سال سے ان کے درمیان رشتہ ختم ہوا آلریڈی. ٹھیک ہے، ابھی جا کے دوبارہ کیس کر رہی ہے دبئی میں. اور کیس پہلے والا جو کہ طلاق کا جو کیس چلا تھا اور نفقہ خرچہ کا جو کیس چلا تھا اجمان میں، اچانک سے اس کے بعد نوٹس آتا ہے دبئی سے، اور بندہ رہ رہا ابو ظبی میں. کیس چلا تھا اجمان میں، اس وقت اجمان میں رہتے تھے میاں بیوی بچہ بھی. اوکے، اور وائف طلاق یافتہ مطلقہ رہتی ہے شارجہ میں، اور کیس بنا دبئی میں. وہ حیران، سر انور بھائی دیکھے دبئی کورٹ سے میسج آ رہا ہے اس ڈیٹ کو مجھے حاضری دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کیوں کیس کر رہی ہے؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب وہ خود مجھے کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کیس بنا ہوا آلریڈی اجمان میں، اس میں پیسہ بھر رہا ہوں بچہ کے لیے، منتھلی پیسہ دے رہا ہوں، اور یہ جا کے کیس کر رہی ہے. انور کچھ لکھ کر دے اور جج کو کہے، کورٹ کو کہے یہ اس کیس کو ختم کرنے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے، اور جو کیس اجمان میں چل رہا آلریڈی جس میں پیسہ دے رہا ہوں اس میں سے ثبوت نکالے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کے پاس صرف میسج آیا ہوا، ٹھیک ہے، کیس ہے بول کر حاضری دینے کے لیے کہہ رہا ہے کورٹ. کیا آپ کو پتہ ہے اس لڑکی نے، اس عورت نے جج کو کیا کہا، کیا مانگا، کیا مانگ رہی ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، طلبات کیا ہے اس کیس میں؟ کیا اس کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتہ. کیوں کیس کر رہی ہے وہ کورٹ میں دبئی میں اجمان میں جا کے نہیں سر، ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ جا کے رہ رہی ہو، دبئی میں رہ رہی ہو سکتا ہے ایڈریس چینج ہو گیا ہو. اس کے حساب سے، قانون کے حساب سے، قانون میں یہ ہے جہاں پہ وائف رہتی ہے وہاں پہ اس ایریا میں، اس کورٹ میں، اس ایریا میں جو کورٹ ہے وہ اس میں کیس کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے ایریا چینج ہو گیا، گھر چینج ہو گیا، آپ کو کیا پتا، آپ کو علم ہی نہیں ہے، شاید وہ جا کے رہ رہی دبئی میں اس کے حساب سے، یا تو ہو سکتا ہے وہ شارجہ میں رہ رہی ہو پر اس کے پاس ایسا ایک کانٹریکٹ ہے، لیبر کانٹریکٹ یا تو عقد ایجار ہے جو اس کے نام پہ دبئی میں ایشو ہوا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ پہلے تو دیکھیں نا، ڈیٹیلز کو پڑھیں. اس میسج میں، اس ویڈیو میں لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سر کوئی بھی میسج آنے سے جلد بازی نہ کرے. سب سے پہلے کیس کی ڈیٹیلز پڑھیں، نکالے کاپی، اس میں پڑھ کے دیکھیں وہ کیا مانگ رہا ہے کیس کرنے والا. ایسا نہیں ایسا ہوا تھا ایسا وقت اپنی طرف سے نہ کہے. پھر کہا ٹھیک ہے ڈیٹ سے پہلے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کورٹ کا جو اجمان میں جو کیس چل رہا ہے اس میں سے ڈاکومنٹس نکال لیں مجھے دے دیں. نہیں مان رہا ہے، مطلب اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے کیس کیا کیس ہے، کیا چاہ رہی ہے، وہ کیا مانگ رہی ہے، وہ نہیں دیکھنا. اس کو یہ ثابت کرنا کہ اجمان میں آلریڈی کیس ہے، کیس چلا تھا، اور وہ ثابت کرنا. یار دیکھو تو صحیح، بولے نہیں اب مجھے نکال کے دو. نکاح نامہ جو فیصلہ آیا تھا، وہ جو پیسہ بھر رہا تھا اس کے جو بل وغیرہ ہے، شہادہ میلاد وغیرہ جو بھی ہے میں نے نکال کے دیا. یہ لو جی، میں چپ کر کے بیٹھ گیا. میں نے جو سن رہا ہی نہیں، مار رہا ہی نہیں. مطلب میں 25 سال اور 30 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، میں جو مشورہ دے اس کو نہیں مان. نہیں ٹھیک ہے ختم ہو گیا. ایک ہفتہ بعد ایک ہفتہ کے بعد آ کے کہہ رہے سر میں نے حاضری دی ہے جج کے سامنے. وہ اس کیس میں جج نے کہا کہ مجھے کیا لانے کے لیے کہہ رہا ہے، کچھ ڈاکومنٹس دینے کے لیے کہا کہ سیلری وغیرہ، یا تو مذکرہ لکھ کر دینے کے لیے کہا، مذکرہ جواب لکھ کر دینے کے لیے کہا. یہ ہے مین. حاضری دینے کے بعد کورٹ نے کہا مذکرہ جواب یا لیگل آنسر لکھ کر دو، جو کیس آپ پر چل رہا ہے، جو کیس آپ پر چلا رہی ہے، مطلقہ طلاق یافتہ کی ایکس وائف جو کیس چلا رہی ہے اس میں جواب لکھ کر دو. انور مجھے جواب لکھ کر دینا ہے، وہ لکھ کر، یہ لکھ کر دو، وہ لکھ کر. سر میں نے کہا سر اس کو کیا مانگ رہی ہے، ڈیٹیل سے آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس کیا کرنا ہے، جواب کیا لاؤ، جواب لکھ کر دینا. جواب میں یہ لکھو کیس ہے میرے پاس اجمان میں تھا، میں پیسہ بھر رہا ہوں. میں نے سر آپ نے کیس کی ڈیٹیلز پڑھی ہے کہ نہیں تو پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح وہ کیا مانگ رہی. مجھے جو لگ رہا ہے، جو اندازہ مجھے ہوا، وہ لڑکی نہ آپ پر نیا سے کیس کر رہی ہے، نہ طلاق کے لیے، نہ نفقہ کے لیے، نہ خرچ، کچھ کسی چیز کے لیے کیس نہیں کر رہی. اس کو وہ کیس کر رہی ہے جو خرچہ آپ دے رہے ہو بیٹا کے لیے، وہ بڑھانے کے لیے. میں نے کیس دیکھا نہیں، دیکھو میں نے صرف اندازہ لگایا کہ یہ جو کیس بنا ہوگا وہ اس لیے کہ زیادہ خرچہ مانگ رہی ہے. کیونکہ 10 سال پہلے آپ دیتے تھے 1000 1500 کر کے دے رہے. 10 سال کے بعد بچہ بڑا ہو گیا نا، 10 سال کے بعد اگر 5 سال کا تھا ابھی تو 15 سال ہو گیا ہوگا. اگر وہ 5 کلاس میں پڑھ رہا تھا ابھی 10 15 وہ اس میں پڑھ رہا، 2 کلاس میں پڑھ رہا ہے، تو اگر 1 کلاس میں پڑھ رہا ہے تو ابھی 10 کلاس میں پڑھ رہا ہوگا. اگر وہ جتنا کھاتا تھا اس سے زیادہ کھا رہا ہے، جتنا خرچہ تھا اس سے زیادہ. 10 سال پیچھے جا کر دیکھے کتنا خرچہ تھا، ابھی دیکھے 10 سال کے بعد خرچہ بڑھ گیا، اس کے لیے کیس کر رہی ہے. اس کو جو آپ دیتے ہو بچہ کے لیے 1000 1500 درہم وہ کافی نہیں ہو رہا، اس سے زیادہ چاہیے، 2000 2500 3000 چاہیے. اس کے لیے کیس کر رہی ہے. ویسا کچھ ہوگا نہیں انور وہ ہے نا. میں نے کہا سر دیکھے میں نہیں لکھ سکتا، تھوڑا سا اور ویٹ کرے، یا تو ڈیٹیلس نکال لے، پھر
پھر چلا گیا. پھر 3-4 دن 5 دن کا بعد آ کے کہنے لگا انور بھائی کیا کرنا چاہیے بتائیے. میرے پاس دوبارہ اور ایک میسج آیا کورٹ سے, کیا کروں بتائیے. سر میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیس کو دیکھے, ڈیٹیلز پڑھے, اس کے حساب سے آنسر دینا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرا چارج اتنا ہوگا, ٹرانسفر کر دے, میں کیس کی ڈیٹیلز نکال لیتا ہوں. 2-3-4 دن کے بعد کیس نکال کے دیا اور کہا سر میں نے جو اندازہ لگایا تو وہی ہے اور کچھ نہیں, کہ وہ زیادہ پیسہ مانگ رہی ہے, بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے خرچہ. ایک بیٹا ہے اس کے لیے جو خرچہ دے رہے ہو اس کو بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کچھ نہیں. یہی تو میں صبح سے 3-4-10-15 ایک مہینہ پہلے سے آپ کو سمجھا رہا تھا. یہ کوئی کیس ایسا نیا کیس نہیں ہے جس میں طلاق مانگ رہی ہو, جس میں خرچہ مانگ رہی ہو, نہیں. جو خرچہ آپ دے رہے اس کو بڑھا کر دینے کے لیے جیسا کہا ویسا ہی ہے سر. کہا نورو یار ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی سیلری کیا ہے, انکم کیا ہے, اس کے حساب سے جج فیصلہ دے گا. سیلری سرٹیفکیٹ لے کر آؤ جس میں جو بھی سیلری ہو 5-6 ہزار جو بھی سیلری وہ لکھ کے ہو وہاں پہ, اور ایک بینک اسٹیٹمنٹ نکال کے دو جس میں یہ پروف ہو کہ آپ کو جو آپ کے لیے جو سیلری لکھی ہے اس سرٹیفکیٹ میں وہی سیلری آپ کو ملتی ہے, اس سے نہ زیادہ نہ کم. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پہ ادھار بھر رہے ہو, ادھار لیا قرض ہے تو منتھلی جو پے کر رہے ہو اس کا بھی پروف دکھانا. اس کے علاوہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہو اگر رینٹ ہے خرچہ اس سیلری سے دینا پڑ رہا ہے اس کا بھی پروف دکھاؤ, اور پیٹرول وغیرہ گاڑی کا جو خرچہ ہے وہ بھی دکھاؤ. اگر آپ کی سیلری 5,000 ہے اس میں سے 2-2.5-3 ہزار تو آپ کے لیے یہ ختم ہو جاتے ہیں, باقی بچتے 2,000. اس کا مطلب کیا ہوا, جو آپ دے رہے ہیں فی الحال 1,500 درہم بیٹا کے لیے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا. اور ابھی اس میں بھی اس کو ٹینشن شروع, جلدی سے پیپر اسی دن اسی وقت پیپر نکال کے سینڈ کر دیا 1-2 گھنٹے میں. انور اس کو سبمٹ کرو. یا ویٹ کرے نا, اس میں کبھی جج فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ایک قانون ایسا ہے, اگر کوئی وائف ایکس وائف ہو یا تو وائف ہو جو خرچہ لے رہی ہے بچہ کے لیے اپنے لیے, اگر وہ کیس کرتی ہے اس خرچہ کو بڑھانے کے لیے, قانون ایسا بھی ہے اس میں 3 شرائط ہے, منیمم 3 شرائط ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ خرچہ دے رہا ہے, جو ہسبینڈ, جو باپ, جو وائف, جو ہسبینڈ خرچہ دے رہا ہے اس کی انکم میں کوئی چینج آئی, کوئی مطلب اس کی سیلری بڑھی ہے کہ نہیں, انکم میں کوئی چینجنگ آئی ہے کہ نہیں, اس کو لازم دیکھنا ہے. اس کے بعد حاجت المحدون, جو جس کے لیے پیسہ دینا ہے اس کی حاجت کیا ہے, سیم وہی ہے اس سے زیادہ, یہ دوسری شرط. تیسری شرط الوضع الاقتصادی, کہ ماحول میں جو خرچہ ہے کرایہ کو لے لے, خرچہ کو لے لے, وہ بڑھ گیا یا وہی ہے یا کم ہوا, حالات کو دیکھے, اقتصادی حالات, وضع الاقتصادی کہتے ہیں اس کو. ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی جج فیصلہ. آپ سرٹیفکیٹ اگر نہ بھی دے اور بینک اسٹیٹمنٹ نہ بھی دکھائے پھر بھی جج کہیں نہ کہیں سے نکلوا لے گا, کورٹ نے کہیں نہ کہیں سے نکلوا لے گا. اگر آپ نہ بھی دیتے, جج کو جاننا ہے آپ کتنا کما رہے ہو اور کتنا آپ سے لینے کا حق بنتا ہے, لینا چاہیے, دینا چاہیے. ایگزامپل, اگر 5,000 کما رہے, ہو سکتا ہے آپ کو کہے 2,000 دینے کے لیے اپنا بیٹا کو. اگر آپ 10,000 کماتے ہو سکتا ہے 4,000 دینے کے لیے. اگر آپ 1,00,000 درہم منتھلی کماتے ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی کمائی کے حساب سے 10-15 ہزار دینے کے لیے. ایسا ہوتا ہے, میں خود جج کے سائڈ میں بیٹھ کر ٹیپ کرتا تھا کیسز. ٹھیک ہے, ابھی اس میں کر رہا ہوں, کام لے کر آیا, آج سبمٹ کر دوں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی تھوڑا سا لکھ کر دینا, کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ 2016 سے لے کر آج تک مجھے 1 درہم نہیں دیا. جھوٹ بول رہی ہے, کیا کریں, ہوتا ہے ایسا. ویڈیو لمبی ہوگی, بچے بھی آ رہے پانی پینے کے لیے. میرا دوست بھی ہے, زمزم کا پانی پلا دیتا ہے کبھی کبھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.